السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حال پر۔ طالب العلم نے منصور علی خان سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم فارم 45 پہ بنا ہوا ہے؟ کیا آپ اس بوٹ پالش وزیر اعظم کے ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ آپ تو ایک سینئر صحافی ہو۔ تو منصور علی خان نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیا۔ میرے خیال میں خان صاحب کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب نے 8 فروری کو کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر صحیح الیکشن ہوئے ہیں تو وہ 8 فروری 2024 کو ہوئے ہیں، اور اس الیکشن میں خان صاحب 2/3 میجارٹی سے پاکستان میں جیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ لاہور میں جو آج کل حکومت کر رہے ہیں یہ اپنی نشستوں سے ہار چکے ہیں، یہ حقیقت ہے، وہ یہ خود بھی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا خان صاحب کروڑوں کی دھڑکن ہے، خان صاحب کے سپورٹرز ہیں۔ خان صاحب کو ایک اچھے پائے پاکستان کی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہیں گلے لگانے چاہیے۔ خان صاحب سے دشمنی، ہی از اے پاکستانی، دس از دا ٹائم ٹو اسے گلے لگا کر پاکستان کے بڑے بڑے چیلنجز سے وہ سالو ہو سکتے ہیں۔ پی کا آرڈیننس جو ہے، پاکستان ہیز دا ون آف دی بیسٹ پیپر ورک۔ قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے پاکستان میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو دا امپلیمنٹیشن آف دوز لاز ہمیشہ ابیوز ہوئے ہیں، جو بھی ہے ابیوز ہوتا رہتا ہے۔ تو پی کا لاز کی جو خدشات ظاہر کیجیے اسی طرح بالکل درست ہے، لیکن سوال میرا آپ مین اسٹریم میڈیا سے ہے کہ وہ یکجہتی آپ لوگوں میں نظر نہیں آئی کہ آپ لوگ گورنمنٹ کو نی بن ڈاؤن مطلب نی پہ نیچے مطلب اس بن ڈاؤن کر سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں میں یکجہتی یونٹی وہاں پہ نظر نہیں آئی۔ وہاں بھائی میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ میرا خیال میں پیکا ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اکراس دا بورڈ سارے جرنلسٹ متفق ہیں، اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ جب خان صاحب کے دور میں بھی اٹیمپٹ ہوئی تھی تب بھی سارے اکٹھے تھے، آج نون لیگ کے دور میں جب اٹیمپٹ ہو رہی ہے اس پہ بھی سارے جرنلسٹ اکراس دا بورڈ، چاہے ان کے نظریات ویسے مختلف ہوں، اس پوائنٹ کے اوپر سارے اکٹھے ہیں۔ السلام علیکم، مائی نیم از آفاق شبیر۔ جیسا کہ آپ نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا کام نہیں ہے ہمیں بتانا کہ ہم نے کس کو ووٹ کرنا ہے، پی پی کو کرنا ہے، پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جب میڈیا ٹاک دیکھتے ہیں تو کچھ اینکر پرسنز ان کی ٹاک سے شو ہوتا ہے کہ وہ جیالے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے جیالے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ایک اینکر پرسن کو پولیٹیکلی بائسڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو آپ کس طرف ہوں گے؟ پولیٹیکلی بائسڈ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے یہ کس طرح کہہ دیا اگر آپ ہونا چاہیے تو آپ کس کی طرف ہوں گے؟ میں تو مخالفت کر رہا ہوں اس چیز کی، یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے چلے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کے بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ میرے بیسٹ فرینڈ ایک تو یہ سٹنگ اوور دیئر، کیا نام ہے ان کا؟ زماد احمد۔ ہاں، زماد احمد۔ کب سے جانتے ہیں آپ انہیں؟ یہ 3 سال ہو گئے۔ 3 سال میں آپ کو ان کی اچھائیاں بھی پتہ لگی ہوں گی، برائیاں بھی پتہ لگی ہوں گی؟ بالکل۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے ان کی 5 برائیاں بتائیں، آپ بتا لیں گے نا؟ بتا لوں گا، بتا دیں گے نا؟ ہوگی سب کے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی لیٹ ہو جاتا ہے، ٹائم کا پابند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی نہاتا نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہوتا ہے یہ جو سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما ہوتے ہیں نا، یہ بھی اچھائیوں اور برائیوں کا ایک مجموعہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں غلط امیجنگ بٹھا دی گئی ہے کہ یار یہ والا جو ہے نا یہ فرشتہ ہے اور یہ والا شیطان ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کے اندر بھی بہت سی برائیاں اور اچھائیاں ہیں، دونوں ہیں، اور خان صاحب کے اندر بھی ہیں۔ ڈیپینڈ، آپ نے جس دن ووٹ ڈالنے جانا ہوگا نا اس دن جا کے وین کر لیجئے گا کہ یار مینوں نے اے والی چیز، مینوں عمران خان بڑا ہینڈسم لگتا ہے، اچھا ٹھیک ہے لگتا ہے، جاؤ ووٹ پا دے، تہاڈی مرضی۔ ایک کہے گا یار مجھے نا نواز شریف صاحب کا خاندانی پن بڑا پسند ہے، وہ اپنی فیملی کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے آپ اس پہ جا کے ووٹ ڈال دیں، آپ کی مرضی۔ بلاول بھٹو کو آپ کہیں جی وہ بھٹو خاندان کی قربانیاں بہت ہیں، میں اس وجہ سے بلاول کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، دے دیں جا کے، آپ کی مرضی۔ بٹ یہ مت مجھے کوئی کہا کرے، مجھے ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر جب کوئی مجھے کہتا ہے نا یار یہ والا جو لیڈر ہے نا جو بھی ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس میں برائیاں ہی کوئی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اتنی اچھائیاں، آپ کا دوست ساتھ بیٹھے جس کو آپ 3 سال سے جانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یار ایدے بھی برائیاں ہی ہیں نا۔ سر وہ تو ہر بندے میں ہوتی ہے نا، لیکن کچھ نیوز پرسنز ایسے ہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں، بس وہی ہے، وہ غلط کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں when they do that. That is میری نظر میں that is unfair with your audience, unfair with your readers, your viewers. ان کو سب کے بارے میں بتائیے کہ ان کی غلطیاں کیا ہیں،
اس کے بعد لوگوں کو اجازت دیں وہ جس کو مرضی جا کے ووٹ دیں. مائی نیم از ہتسا. سر میں آپ کا اوپینین جاننا چاہ رہی تھی, یوٹیوب پہ لوگ کیوں ہی دیکھیں گے کہ عمران خان کیا کر رہا ہے یا نواز شریف کیا کر رہا ہے؟ لائک لوگ کیوں ہی دیکھیں گے؟ بیکاز سوشل میڈیا پہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اگر ہے تو وہ مس انفارمیشن ہے. لائک یہ سرگودا انسیڈنٹ ہوا ہے, دے جسٹ مینشن کہ ہی واز اٹیکڈ بٹ دے ڈنٹ مینشن ہی واز مرڈرڈ اینڈ ہز سن واز مرڈرڈ. اینڈ آلسو نیوز چینلس پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے, کیونکہ نیوز پہ تو کچھ آ ہی نہیں رہا. وہ تو تب آیا جب کافی ہفتوں بعد جب لوگوں نے ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام کے ذریعے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اینڈ یو آلسو سیڈ کہ ڈرے ہوئے لوگ, جو ڈری ہوئی قوم ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہوتی. کیسے ہوں گے؟ بیکاز لوگ تو ڈر ڈر کے ویڈیو اپلوڈ کریں, بیکاز دے تھنک کہ وی آر اپلوڈنگ اینڈ دا نیکسٹ مومنٹ ہمیں نہیں پتا کہ شاید ہم پر بھی اٹیک ہو جائے. واٹس یور اوپینین آن دیٹ؟ نہیں, بٹ ایکسپلین یور کویسچن ا بٹ. آپ کہہ رہی ہیں کہ لیک آف انفارمیشن تھی جس کی وجہ سے پرابلم اور بڑی. لیک آف انفارمیشن اینڈ آلسو مس انفارمیشن بھی تھی. پہلے تو وہ انفارمیشن ڈالتے ہی نہیں ہے, اور اگر ڈالے تو وہ بھی غلط ڈالتے ہیں. ٹھیک, کون غلط ڈالتا ہے؟ میڈیا. دیٹس دا رول آف دا میڈیا. یو مین مین اسٹریم میڈیا؟ یس, یہ تو میڈیا کا رول ہے. اور پھر اگر اس چیز کو پروموٹ کرے تو وہ یوتھ کر رہی ہے. ٹھیک, یوزنگ دا سوشل میڈیا. جو یہ نیوز چینلس کو بتانا چاہیے وہ تو ہماری یوتھ بتا رہی تھی. اچھا چلے, میں اگر اسی کو ایک کاؤنٹر کویشچن اس پہ یہ کروں کہ آپ کی یوتھ نے پنجاب کالج کے انسیڈنٹ کے اوپر جو کچھ کیا, اور جس طرح ٹویٹس کی اور فیس بک کے اوپر اور ویڈیوز جو چلائی گئیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مین اسٹریم میڈیا نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی اس وقت, لیکن سوشل میڈیا نے ایک فیک نیوز کو کتنا پھیلا دیا اس کے بارے میں. آج تک میں یونیورسٹیز میں جا کے شوز کرتا ہوں, آج تک بچے بچیاں مجھے کہتے ہیں وہ جی بتائیں وہ جو پنجاب کالج میں ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ وہ بیٹا کون, کس کی بات کر رہے ہو آپ؟ تو وہ بھی تو غلطی تھی کہ نہیں تھی؟ آف کورس دیٹ واز اے مسٹیک. بٹ میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں پہ گورنمنٹ کو یا میڈیا کو, جہاں پہ نیوز چینلس کو کام کرنا چاہیے, سم ہاؤ دے آر اسٹیپنگ بیک. وائی؟ لائک جہاں پہ ان کو بات کرنی چاہیے ان کو, ٹھیک ہے سم ہاؤ دے. میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اوپننس اور ہونی چاہیے, رادر دین کہ آپ ان ٹاپکس کو جس طرح آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا کہ طالب العلم نے منصور علی خان کو کہا, کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وزیر اعظم ووٹ کے گنتے پہ نہیں ڈنڈے کے زور پہ بنا ہوا ہے؟ جب ہمارا ملک کا وزیر اعظم اس طرح ہو, کیا ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ یہ سوال کر کے منصور علی خان ہنستے رہے اور کہنے لگا کہ یہ تو سب کو معلوم ہے. اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو